السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عافیت عطا فرمائے۔ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بنانے کا آغاز کیا ہے۔ ابھی یہ پہلی ویڈیو ہے، اس میں ممکن ہے بے شمار غلطیاں ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، تو کمنٹس کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے، سبسکرائب کر کے اپنا حصہ اس میں ضرور شامل کریں، اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے، اور آخرت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے ہم تمام کو فیضیاب فرمائے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو کنفیوژن کو دور کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کیا جائے۔ ایک مسئلے کی وضاحت ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک شخص جو مسلمان ہے، وہ جناب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، مانا شراب پینا، زنا خوری کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، اور دیگر طرح طرح کی برائیوں کے اندر وہ ملوث ہے۔ تو اس شخص کو دیکھ کر کسی شخص نے اسلام کو ہٹ کیا کہ یار دیکھو یہ ہیں مسلمان، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام قبول کر لو، ان کے خود کے کام دیکھو کہ کس طریقے کے یہ کام کرتے ہیں، سوائے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے، فراڈ کرنے کے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس کے مد مقابل کسی انگریز نے اس کو جواب دیا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، اسلام کے اندر اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اسلام ان کاموں کے لیے مسلمانوں کو حکم نہیں دیتا ہے، انہیں دعوت نہیں دیتا ہے، انہیں ترغیب نہیں دلاتا ہے، بلکہ وہ تو بعض معمولات کے اندر سزاؤں کا انعقاد کرتا ہے۔ تو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں اسلام کو پڑھ چکا ہوں، تو آپ بھی اسلام کو پڑھیں اور پھر جو آئے آپ اسلام کے متعلق گفتگو کریں۔ یہ جتنے بھی مسلمان اس قسم کے افعال کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا فعل ہے، خود کا فعل ہے، حالانکہ ان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ معاملات درست نہیں ہیں۔ اب آ جائیں اصل حقیقت کی طرف اور اصل معاملے کی طرف۔ 12 ربیع النور شریف کے دن کچھ جاہلوں نے اور کچھ ناواقف لوگوں نے، جو بالکل ابھی تک جہالت کے اندھیروں کے اندر گم ہیں، انہوں نے کسی لیڈیز کو حور بنا کر پیش کر دیا، اور ربیع النور شریف کے جلوس کے اندر جناب اس کو پیش کیا کہ جناب حور اتر آئیے آسمان سے۔ تو اس کو پوائنٹ بنا کر بے شمار مذہبی طبقوں نے بریلوی مکتبہ فکر کے اوپر اٹیک کی بارش کر دی کہ دیکھو جی یہ ہے بریلوی مسلک، کہ ان کے کام دیکھو۔ اور بعض اوقات مزاروں کے اوپر بھی جو معمولات ہوتے ہیں غیر شرعی، ان کو بھی جناب ٹارگیٹ کر کے اور اس کو پوائنٹ بنا کر مکتبہ فکر بریلوی کو جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ میں ان پڑھے لکھے اور سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ان معمولات کے اندر کسی مسجد کے امام کو ملوث دیکھا ہے؟ کسی مسجد کے مؤذن کو ملوث دیکھا ہے؟ کیا اس حور کو نکالنے والے کوئی عالم دین تھے؟ مفتی ارشد سعید کاظمی صاحب تھے؟
کیا علامہ حامد سعید کاظمی صاحب تھے؟ کیا مفتی منیب الرحمن صاحب تھے؟ یا کوئی ثمر عباس رضوی صاحب تھے؟ یا اور کوئی عالم دین تھا اس کو نکالنے والے؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک جاہلوں کا ٹولہ ہے جو اپنی نفس پرستی کے اندر جو ہے گم ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بہت سارے جو گدی نشین ہیں جنہوں نے جہالت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، جن کا علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جن کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک لبادہ زیب تن کیا ہوا ہے اور بناوٹ اختیار کی ہوئی ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف عمل ہے۔ اور بعض نامی گرامی پیران عظام جو ماضی کے اندر اس دنیا فانی سے اپنے مزارات کے اندر جا کر آرام فرما ہیں، ان کے جو آگے نسلیں ہیں انہوں نے اس رویے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کی جو مشہوریت اللہ تبارک و تعالی نے فاذکرونی اذکرکم کے تحت ان کو عطا کی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سوائے دنیا کی دولت جمع کرنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے، اور وہ تمام دنیا کے سامنے ہے کہ روحانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پراڈو خریدی ہوئی ہے، بنگلے بنائے ہوئے ہیں، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو اربوں روپیہ اس کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، لاکھوں بھی نہیں اربوں روپیہ۔ اور بعض پیران عظام نے تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ بس پناہ مانگی جا سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو 12 ربیع النور شریف پر یا مزارات کے اوراس پر ان پر جو غیر شرعی افعال کیے جاتے ہیں، ان سے مسلک اہل سنت و جماعت مکتبہ فکر بریلوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بارہا دلائل کی صورت میں اپنے اسپیچز کے اندر علماء کرام بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھاتے رہتے ہیں، اس پر باز پرس کرتے ہیں، اس سے جو ہے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جو حضرات اس کو پوائنٹ کر کے اور مسلک کے اوپر اٹیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کی فلانی فتاوی رضویہ شریف فلانی کتاب کے اندر جو ہے یہ انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو حور بنا کے 12 ربیع النور شریف کے دن پیش کرو، بازاروں کے اندر اس کو گھمایا جائے، یا مزاروں کے اوپر توبہ نعوذ باللہ بے حیائی پھیلائی جائے اور نشہ آور اشیاء کا استعمال کیا جائے، یہ قمار بازی جوا بازی کی جائے، اس قسم کا کوئی حوالہ کوئی بندہ دکھا سکتا ہے؟ جب آپ ان چیزوں کو پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مستند دلیل ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب مکتبہ فکر بریلوی کے معمولات دیکھیں اور ان کو جو ہے مزارات کے اوپر جا کر دیکھیں تو یہ جناب وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں پر جناب چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں۔ تو مزارات پر حاضری کا جو طریقہ کار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، وہ پڑھ کر لوگوں کو بتائیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت یہ نہیں ہے جو جاہل لوگ پیش کر رہے ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت و جماعت وہ ہے جسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اکابر اہل سنت نے پیش کیا ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی تحقیق کر کر کسی چیز کو پیش کریں۔ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ آپ بغیر تحقیق کیے کسی پر الزام تراشی شروع کر دیں، کوئی بھی ہو، وہ کسی حوالے سے بھی ہو، اگر تحقیق
آپ نے کی اور دلائل آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو پیش کریں۔ جہالت دلیل نہیں ہوتی ہے، جاہل آدمی دلیل نہیں ہوتا ہے، جاہل آدمی جاہل ہی ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس سے اجتناب کریں۔ اس حوالے سے اور ان معمولات کے حوالے سے بے شمار ہمارے علماء کرام نے اس کی وضاحتیں کی ہیں، جو کہ یوٹیوب پر اور دیگر جلسوں کے اندر اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو آپ اس کو سنا کریں۔ اور عوام الناس سے بھی میں کہتا ہوں کہ سنی سنائی بات پر کان نہ دھریں، تحقیق کرنے کی عادت ڈالیں اور تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے کو پیش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، آپ اسے نشاندہی فرمائیں، انشاءاللہ اسے دور کیا جائے گا۔ ویڈیوز بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے دنیا کی دولت حاصل کی جائے، بلکہ مقصد اور صرف یہ ہے کہ جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اس مس گائیڈنس کو دور کیا جائے اور لوگوں کے ذہن کو فریش کیا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے، فائدہ پہنچایا جائے۔ تو مقصد صرف یہی ہے۔ اس نیک نیتی میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔